اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو خبر مردود کے حوالے سے ہو رہی ہے آج کل۔ یہ غالباً ہمارا تیسرا یا چوتھا سیشن ہے کہ جس میں ہم خبر مردود کی اقسام پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں بات خبر مردود سے ہی شروع کروں گا اور پھر اس کے بعد خبر مردود کی ایک قسم پہ آج ہم صرف بات کریں گے، یعنی کسی خبر کے مقبول ہونے اور اس کے مردود ہونے کے کچھ اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ ہم ایک خبر کو، حدیث کو قبول کرتے ہیں یا ہم اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مقبول کے حوالے سے اب تک جتنی بھی ہماری گفتگو پہلے ہوئی ہے خبر مردود کے آغاز سے پہلے، وہ ساری خبر مقبول پر مشتمل تھی، جس میں اتصال سند یہ ضروری ہوتا ہے تو وہ خبر مقبول ہوتی ہے۔ اب یہ جو خبر مردود ہے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اتصال سند کا نہ ہونا ہے، یعنی سند کا متصل ہونا، اٹیچ ہونا، وہ نہیں ہے یہاں۔ تو اس خبر مردود کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ سند میں راوی ساکت ہوتا ہے، یا سند میں کوئی راوی ہے تو اس پر طعن ہے، یعنی طعن سے مراد یہ ہے کہ راوی کی شخصیت پر الزامات ہیں، جس بنیاد پر پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سبب ہے کہ جس سے وہ خبر مردود قرار پاتی ہے۔ تو اس طرح خبر مردود کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سبب سقوط راوی ہے، یعنی جو کڑیاں ہیں وہ آپس میں نہیں مل رہی، جیسے صحابی موجود نہیں ہے، تابعی صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اور براہ راست قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیث کو بیان کرتا ہے، یا تابعی نے کسی تابعی سے سنا، اس نے پھر آگے صحابی سے سنا، پھر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کیا۔ اب وہ بیچ میں تابعی اپنا ہم اثر جو تابعی اس کو چھوڑ رہا ہے، یا تو صحابی سے بیان کر رہا ہے یا صحابی کو بھی چھوڑ کر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے۔ تو یہ راوی بیچ میں سے ساکت ہو گیا، راوی گر گیا۔ ایک تو خبر مردود کی یہ قسم ہو گئی۔ دوسری قسم میں نے آپ کو بتا دی کہ راوی تو موجود ہے لیکن اس پر طعن ہے، اس پر الزام ہے۔ وہ بہت سے الزام ہو سکتے ہیں اور اس میں تدلیس بھی ہو سکتی ہے، یعنی راوی اس طرح بات کو بیان کرتا ہے کہ جس سے اس نے سنا اس کو بیان کرنے کے بجائے، اس کا نام لینے کے بجائے ایسے محسوس کراتا ہے کہ جیسے اس نے اس سے اوپر والے سے اس بات کو سنا ہے۔ تو یہ یعنی اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے علم میں، اس کے حافظے میں اور اس طرح کی دیگر خرابیاں اس پر طعن ہے، اس پر الزام ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ دوسری قسم بیان کی گئی ہے اصول حدیث میں، اور یہ خبر مردود، یعنی اس وجہ سے خبر کو اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو سقوط راوی ہے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک سقوط واضح اس کو کہا جاتا ہے اور ایک سقوط خفی اس کو کہا جاتا ہے۔ سقوط واضح کی پھر 4 قسمیں ہو جاتی ہیں اور سقوط خفی کی پھر 2 قسمیں ہیں، اور وہ جو راوی پر طعن ہے اور الزام ہے، وہ جو صورت بنتی ہے اس کی جو اسباب اور اس کے جو وجوہ ہیں وہ کل 10 ہیں، یعنی دوسری قسم جو خبر مردود کی بنتی ہے اس کے جو اسباب ہیں کہ راوی پر طعن ہے اور الزام ہے، اس کے اسباب 10 بیان کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے سقوط واضح کے حوالے سے پہلے، پھر اس کے بعد سقوط خفی پہ ہم آئیں گے اور پھر خبر مردود کی دوسری قسم پر ہم آئیں گے۔ تو فی الحال آج جو ہماری گفتگو ہے وہ سقوط واضح، یعنی راوی ساکت ہے اور اس کی ایک قسم واضح ہے، بین ہے، اور ایک قسم اس کی خفی ہے، پوشیدہ اس کو کہہ لیں آپ۔ اب جو سقوط واضح ہے اس کی 4 قسمیں،
اور وہ 4 قسمیں، ایک تو خبر معلق ہے جس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی پچھلی دفعہ، اور بلکہ وہ لائیو سیشن ہمارا نہیں ہوا تھا، میں نے ریکارڈ کروا دیا تھا. اور دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے خبر مرسل، آج ہم اس پہ بات کریں گے. تیسری ہے معدل، اور چوتھی ہے منقطع. یہ 4 قسمیں سکوت واضح کی بن جاتی. خبر معلق پر تو ہم نے بات کر لی تھی، تو آج ہم خبر مرسل پر ہم بات کرتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے بعد پھر میں حافظ ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے نخبۃ الفکر، خاص طور پر جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، پھر میں اس کتاب سے اس پر بات کروں گا. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو مرسل ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرسل باب افعال سے مفعول ہے، یہ ارسال، اور اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اطلاق ہے، الاطلاق یعنی چھوڑ دینا، یہ اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے. یا وعدم المنع، یہ بھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منع نہ کرنا، الاطلاق چھوڑ دینا، اور عدم المنع یعنی منع نہ کرنا. اس کو مرسل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ارسال کرنے والے راوی نے، یعنی جس نے بیان کی روایت کو، اس نے اس روایت کو کی سند کو چھوڑ دیا، اور جو راوی جس سے اس نے بیان کیا اس کا نام ہی نہیں لیا، تو اس لیے اس کو مرسل کہا جاتا ہے. اور مرسل کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا ارسال باب افعال سے مصدر بنتا ہے، اس کا مطلب اطلاق ہے، عدم المنع یہ اس کا معنی بنتا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 83 ہے، وہاں پر یہ فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیاطین کو کافرین پر چھوڑ دیا. یہاں پر ارسلنا کا ترجمہ ہوگا چھوڑنا، چھوڑ دینا، اور یعنی اس کا ترجمہ وہ بھیجنے والا ترجمہ ہم نہیں کریں گے. تو یہاں پر مرسل کا ایک ترجمہ ہوگا چھوڑا ہوا، تعزهم عزا. اور وہ جو شیاطین ہیں وہ کافروں کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں، بھڑکاتے رہتے ہیں. یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 83 ہے کہ یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ ارسال کا جو ترجمہ ہے وہ اطلاق کے معنی میں کیا گیا ہے. اب اس کے بعد اہل الحدیث یعنی محدثین اور جو علماء اصول ہیں، اصولیین، ان میں اختلاف ہے اس کی تعریف میں، اصطلاحی تعریف. جب ہم اصطلاح ٹرمنالوجی کی طرف آتے ہیں تو اس میں اختلاف دونوں میں پایا جاتا ہے. وہ اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ آگے جا کر میں اس کو بیان کروں گا. اب جو محدثین کے نزدیک جو اس کی تعریف ہے، وہ تعریف یہ کہ ہوا ما رفع التابعی الی النبی من غیر ذکر الواسطتی. یہ وہی بات ہوگی جو پہلے میں نے ابھی بیان کی تمہید میں، کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ مرسل وہ ہے جس میں تابعی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. یہ محدثین کے نزدیک یہ تعریف ہے. یہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے یہ بات کہ مرسل وہ ہے کہ جس میں تابعی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. اب وہ بہت سے تابعی ہیں، حضرت سعید بن المسیب ہیں، وہ میں آگے جا کر تابعی کی بحث میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے فقہا تابعین ہیں، اور تابعات خواتین جو افضل تابعات ہیں وہ کون سی خواتین ہیں، وہ میں آگے جا کر اس پر بات کرتا ہوں. تو یہاں پر فی الحال ذہن میں یہ رکھیے کہ محدثین کے نزدیک جو مرسل کی تعریف ہے، معلق کے بعد مرسل دوسری قسم جو بنتی ہے، اس کی تعریف متفق علیہ یعنی اجماع ہے اس تعریف پر، کنسنسس ہے محدثین کا، کہ ہوا ما رفع التابعی الی النبی من غیر ذکر الواسطتی، کہ واسطے کے ذکر کے بغیر تابعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. تو یہ اصطلاحی تعریف ہوگی محدثین کے نزدیک. اب جو علماء اصول ہیں، علماء اصول سے مراد یعنی خاص طور پر 4 ائمہ آپ یوں سمجھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد آگے، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اصولیین کے نزدیک جو اس کی تعریف ہے، وہ کہتے ہیں کہ فل مرسل عندہم، ان کے نزدیک جو مرسل ہے وہ ہے ما رفعہ غیر الصحابی
الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی براہ راست آپ سے بیان کرے. کون؟ غیر صحابی. غیر صحابی جو بھی ہے جو بیان کرے. یہاں پر دیکھیے محدثین نے بیان کیا تابعی، اور اصولیین کے نزدیک کیا ہے؟ غیر صحابی. بس اب وہ تابعی ہو سکتا ہے، وہ تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے. آگے اسی تعریف میں بیان کیا کہ فقولہم غیر الصحابی، ان کا قول ہے غیر صحابی. یشمل ما رفعہ التابعی کالحسن البصری او تابع التابع کا مالک بن انس، یعنی حضرت امام مالک، او من فوقہم کتابعی تابع تابعی، کل ھذا عندہم مرسل. کہ غیر صحابی اب وہ مشتمل ہو جائے گا، تابعی بھی اس میں شامل ہوگا، جیسے حضرت حسن بصری ہیں، جیسے حضرت سعید بن المسیب ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو تابعی ہیں وہ بھی مراد ہو جائیں گے اس سے. اور اسی طرح تبع تابعی کون ہیں؟ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب آپ دیکھیے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو کل ھذا عندہم مرسل. تو علماء اصول کے نزدیک یہ سب کے سب جو یہ روایتیں کہلائی جائیں گی ان کو مرسل کہا جائے گا، اور کرنے والے مرسل ہوں گے، اور یہ روایت کیا ہوگی؟ یہ ارسال ہوگی. اچھا آگے پھر اما اہل الحدیث، جو اہل الحدیث ہیں، فالمرسل فقط ما مر فی تعریفہم. تو کہتے ہیں کہ مرسل اہل الحدیث کے نزدیک وہ ہے جو پہلے ہم نے تعریف کو بیان کر دیا ہے. یہ میں نے عبارت لی ہے موسوعہ تو علوم الحدیث و فنونہ سید عبد الماجد الغوری، ان کی کتاب سے میں نے یہ تعریف لی ہے کہ وہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ علماء حدیث، اہل الحدیث اور محدثین اور ان کے مقابل جو علماء اصول ہیں، اصولیین ہیں، ان کی اس تعریف میں فرق ہے. وہ خاص بیان کرتے ہیں تابعی کو، کہ جو تابعی براہ راست رسول اللہ سے روایت کرے گا تو وہ حدیث بن جائے گی، وہ روایت بن جائے گی مرسل. اصولیین کے نزدیک یہ کہ غیر صحابی کوئی بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے گا وہ مرسل ہی روایت کہلائے گی. اچھا اب آگے یہ دیکھیے کہ اہل الحدیث اما ما رفعوا من فوق التابعی، جو اہل الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ تابعی کے علاوہ تبع تابعی یا تبع تابعی جو بھی روایت کرے گا فہو عندہم صورت من المعدل، تو وہ معدل کی قسم میں اس کو شمار کرتے ہیں. معدل ہم آئندہ آنے والے دنوں میں تفصیل کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. تو گویا کہ تعریف المحدثین و تعریف الاصولیین عموم و خصوص مطلق، فتعریف الاصولیین اعم، کہ محدثین اور تعریف اصولیین یعنی ان دونوں کی تعریف میں جو نسبت بنتی ہے وہ عموم خصوص مطلق کی بنتی ہے. یعنی عموم خصوص مطلق سے مراد یہ کہ ایک جگہ پر شرکت بھی ہے، مشارکت بھی ہے، اور اختلاف بھی موجود ہے. شرکت کس میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اصولیین کہتے ہیں کہ غیر صحابی، تو غیر صحابی میں تابعی آ جائے گا، اور تابعی محدثین کے نزدیک تابعی ہے جو براہ راست رسول اللہ سے روایت کرتا ہے. تو تابعی رسول اللہ سے براہ راست روایت کر رہا ہے، اور وہی اصولیین کے نزدیک بھی وہ بھی شامل ہو گیا. تو لہٰذا اس پہلو سے دیکھا جائے تو تابعی پر دونوں کا اتفاق ہے، اصولیین کا بھی محدثین کا بھی. لیکن اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تبع تابعی اور تبع تابعی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پر پھر اختلاف موجود ہو جاتا ہے، کیونکہ اصولیین کے نزدیک مرسل کی تعریف میں تابعی کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں، جبکہ محدثین کے نزدیک صرف تابعی ہیں، تابعی کے علاوہ دیگر اس میں شمار نہیں ہوتے. اب دیکھیے اصطلاحاً عند الحنفیہ، یہ میں نے عبارت لی ہے دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، یعنی فقہ حنفی کے منہج پر جو اصول حدیث ہیں وہ کیا ہیں. اس کتاب سے میں نے یہ عبارت لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوا ما انقطع سندہ، کہ جس کی سند منقطع ہوتی ہے، سواء کان الانقطاع فی اولہ و آخرہ او وسطہ واحدا کان او اکثر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ برابر ہے کہ شروع میں یعنی تبع تابعی کی طرف سے یہ ہو جائے، یا صحابی کی طرف سے ہو جائے، یا تابعی کی طرف سے ہو جائے، کہیں سے بھی کوئی ایک راوی، ایک سے زیادہ راوی منقطع ہو جائیں. تو حنفی کے نزدیک
فقہ حنفی کے مطابق یعنی اصولیین کے نزدیک وہ کہلائے گی مرسل۔ اچھا اب یہ آخر میں مرسل، معدل، معلق، منقطع، یہ تمام اقسام محدثین کے نزدیک تو مختلف ہو جائیں گی، لیکن فالکل یسمى مرسلا لدى الحنفیہ، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ ساری کی ساری مرسل ہی کہلائیں گی، کیونکہ انہوں نے تابعی، تبع تابعی، تبع تبع تابعی سب کو شامل کر دیا، اس لیے ان کے نزدیک یہ سب کی سب کہیں پر بھی منقطع ہوگا اور کہیں پر بھی کوئی معدل ہوگا محدثین کے نزدیک یا معلق ہوگا تو وہ سب کی سب مرسل ہی کہلائیں گی اصولیین کے نزدیک۔ اب یہاں پر مثال مرسل تو میں کافی بیان کروں گا، لیکن اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ مراسیل صحابہ، یعنی وہ روایات کی جن کو ہم مرسل صحابی کہتے ہیں، یعنی ارسال صحابی، کہ صحابی نے روایت کو بیان کیا لیکن براہ راست رسول اللہ سے روایت کو بیان کیا، لیکن انہوں نے اس بات کو سنا کسی اور صحابی سے۔ اب اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سبب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حضرت ابن عباس بہت کم عمر تھے، چھوٹے تھے، یا حضرت عبداللہ ابن عمر بہت چھوٹی عمر کے تھے، یا اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیجئے کہ وہ 7 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن 7 ہجری سے پہلی کی روایات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو مراسیل صحابہ وہ کہلاتے ہیں کہ یا تو صحابی کم عمر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تو سنا نہیں ہے، اپنے والد سے سن لیا، جیسے عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن لیا، یا حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سن لیا، یا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عباس سے سن لیا، کسی اور صحابی سے سن لیا، یا مثال کے طور پر جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ارسال روایت بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بخاری میں اس کو بیان کیا گیا کہ قول سیدتی عائشہ رضی اللہ عنہا اول ما بدیا بھی رسول اللہ من الوحی رویا الصالحہ فی النوم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ پر جو وحی شروع ہوئی تھی تو وہ کیا تھی؟ وہ رویا صالحہ تھی۔ فکان یخلو فی النوم وکان لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق صبح، جیسے صبح روشن ہوتی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آپ دیکھتے تھے، اس طرح آپ کا خواب روشن ہوتا تھا۔ وحبب الیہ الخلاء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پھر پسند آ گئی۔ فکان یخلو بغار حرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کیا کرتے تھے غار حرا میں، فتحنس فیہ، پھر اس میں تحنس بھی کرتے تھے، یعنی وہاں پر علیحدگی میں بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، مراقبہ کرنا۔ تو وہو تعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خدیجہ فیتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حرا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ عبادت میں رہتے، غار حرا میں جاتے، گھر سے کھانے پینے کی چیز لے کر جاتے، پھر وہاں پر رہتے، پھر واپس آ جاتے جب ضرورت ہوتی۔ تو یہ یہاں تک کہ پھر حق آ گیا غار حرا میں، یعنی وہی اتری۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر چھوٹی تھی، اگر عمر چھوٹی نہیں بھی تھی یا آپ اس وقت تک پیدا ہو چکی تھی، جو بھی حالات تھے، لیکن ایسی عمر تو آپ کی نہیں تھی نا کہ جب یہ وحی اتری اور اس وقت خود رسول اللہ سے آپ نے سنا ہو یا آپ نے خود دیکھی ہو صورتحال، ایسا تو نہیں تھا نا۔ اس لیے کہ جب ہم مرسل کی بات کرتے ہیں نا تو مرسل میں محدثین نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، یعنی مرسل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی تابعی یا کوئی بھی، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی قول یا فعل یا تقریر یا کوئی حکم یا کوئی جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کرتا ہے اور پھر صحابی کا ذکر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، یا کہتا ہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، یا فعل بحضرتہ قضا، یعنی فعل بحضرتہ قضا سے مراد یہ کہ رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی کام ایسا کیا گیا۔ کانا وجہہ ہاکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، یعنی اس طرح کر کے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں تابعی، جبکہ ان الفاظ سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے تابعی نے کسی صحابی سے سنا ہے اور سن کر اسے بیان کیا، یا صحابی نے کسی صحابی سے سنا ہے، کسی اکابر صحابہ میں سے کسی سے سنا ہے اور پھر اس کو بیان کیا ہے۔
تو یہ واضح طور پر اس سے معلوم ہوتا ہے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر آپ دیکھ لیجئے. اب فسیدۃ عائشہ لم تکن موجودتاً زمن بدل وحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز وحی کے زمانے میں تو حضرت عائشہ موجود نہیں تھیں. ولم تبین لنا عمن سمعت ما يتعلق بدل وحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ یہ کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح وحی کے بارے میں. تو یہ کیا حدیث ہے؟ یہ مرسل ہے، اور اس لیے اس کو مرسل صحابی کہا جاتا ہے. یعنی اب حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ میں ایک دو اور مثالیں آپ کو دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. مثلا مسند احمد میں اور ترمذی میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کی جاتی ہے کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور کفار قریش کے جو تھے ابو جہل وغیرہ وہ سارے آ کر بیٹھ گئے. اور عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بھئی ابو جہل ابو طالب کے سر کی طرف آ کر بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ اس نے ایک نئے دین کا آغاز کر دیا. اس طرح کر کے یہ ساری باتیں انہوں نے کی. تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ بھتیجے یہ قوم کو تم نے کیوں ناراض کر دیا، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں معبود مگر اللہ. رسول اللہ نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو نہیں معبود مگر اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے چچا جان، میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو مان لو تم. تو فقاموا، تو وہ کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فقالوا اجعل الالہ الہ واحدا، کہ کیا یہ ہمیں سارے خداؤں کو ہم چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مان لیں؟ یہ اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے. ابو جہل، کفار، مشرکین قریش کے جتنے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہمیں سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہم صرف ایک خدا کو مان لیں؟ اب عبداللہ ابن عباس اس بات کو بیان کرتے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن عباس کی یہ عمر ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں پر موجود ہوتے، یا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اب یہ واضح بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، یا اس پوری کیفیت کو اور پورے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کسی سے سنا ہے تو پھر اس کو بیان کیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صحابی اور تابعی کی روایت میں فرق ہے. صحابی کی روایت بے شک وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے روایت کرتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، وہ مقبول ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ سب کے سب عدل پر اور سچے صحابی ہیں، عدل پر مبنی ہیں. اور اسی طرح چونکہ صحابہ سارے ایک ہی وقت میں تو موجود نہیں ہوتے تھے، کہ جیسے حضرت برا بن عازب یہ کہتے ہیں کہ لیس کلنا سامع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور آپ کے ارشادات کو سنتے نہیں تھے. کیوں؟ کانت لنا ضیاۃ و اشغال، کہ ہمارے لیے تو زمینوں کے کام بھی ہوتے تھے اور دیگر ہماری مصروفیات بھی ہوتی تھی. ولکن الناس لم یکونوا یکذبون یومئذ فیحدث الشاہد الغائب، لیکن اس بات کا پکا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. یعنی اگر ایک موجود صحابی دوسرے غیب صحابی کو بتاتا تھا نا، تو وہ اس بات کو مانتا اور اس پر یقین کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ حضرت برا بن عازب سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعریف بیان کی جاتی ہے نا مراسیل صحابہ کے بارے میں، مرسل کے بارے میں، ارسال صحابی کی، وہ یہ ہے کہ وہ ما اخبر به صحابی عن النبی مما يعلم انه لم يسمعه او يحضره لصغر سنه او لتاخر اسلامه او غیر ذلك. یہ وہی بات تعریف میں آ گئی جو میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کو صحابی کے بارے میں بتا دیا. اب اس کے بعد یعنی یہ چند حوالے میں نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں کہ کس طرح صحابی سے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ بدل وحی کے معاملے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں. تو واضح بات ہے حضرت عائشہ نے ممکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہو،
ممکن ہے کسی اور صحابیہ سے یا صحابی سے سنا ہو، تو لیکن یہ مرسل روایت ہو جاتی ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان کر رہی ہیں اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہ 7 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن 7 ہجری سے پہلے کے واقعات کو بھی وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بیان کرتے ہیں، لیکن واضح بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے وہ بات کسی اور صحابی سے سنی ہوگی تو سن کر ہی اسی بات کو بیان کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آ جائیے ارسال تابعی کی طرف، اور تابعی کے معاملے میں یہ بات یاد رکھی کہ تابعی کی بھی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک تابعی کبیر اور ایک تابعی صغیر۔ تابعی کبیر سے مراد جہاں تک میں سمجھا ہوں، یعنی اس تھورولی مطالعہ کرنے میں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، تابعی کبیر سے مراد ایک تو وہ جو فقیہ اور محدث تابعی ہیں جو بڑے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جب روایت کو بیان کرتے ہیں تو ثقہ راوی سے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے جب ایک تابعی مرسل روایت بیان کرتا ہے، یعنی درمیان میں سے صحابی کو بیان نہیں کرتا، تو وہ اس بات کا اعتماد کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ تابعی کبھی بھی کسی ثقہ کمزور راوی غیر ثقہ راوی سے کسی روایت کو بیان نہیں کرتا، تو لہٰذا اگر اس نے اس روایت کو بھی بیان کیا ہے، اپنے کسی تابعی سے بیان کیا ہے، اپنے ہم اثر تابعی سے بیان کیا ہے، تو اس تابعی نے آگے صحابی سے سنا ہوگا اور صحابی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ تو یہ تابعی اگر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں تو گویا کہ ان کی روایت کو اس لیے مانا جائے گا کہ یہ کبھی بھی کمزور راوی سے روایت نہیں کرتے، اس لیے غالباً ان کو پھر تابعی کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب تابعی کبیر میں حضرت حسن بصری کو بھی شمار کیا جاتا ہے، حضرت سعید بن المسیب کو بھی شمار کیا جاتا ہے، اور جو تابعی صغیر جن کو کہا جاتا ہے اس میں ابن شہاب ہیں، قتادہ ہیں، ابو حازم ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، ان کو تابعی صغیر میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر میں پہلے تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ تابعی کون ہوتا ہے۔ حالت اسلام میں صحابی سے ملاقات، صحابی سے صحبت ثابت ہو اور حالت اسلام میں ہی وفات پائی ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ اور تابعین میں پھر طبقے بنائے گئے، جس طرح صحابہ میں مختلف طبقات ہیں نا، عشرہ مبشرہ ہیں، ایسے صحابہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، اور ایسے صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ایسے صحابہ جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، مختلف درجے، غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، یا غزوات میں شریک نہیں ہوئے، سریہ میں شریک ہوئے، یہ مختلف صحابہ کے طبقات کو بیان کیا جاتا ہے۔ واضح بات ہے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مردوں میں ابو بکر نے، اور بچوں میں حضرت علی نے، غلاموں میں حضرت حارثہ نے، تو یہ طبقات پھر بنتے چلے گئے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ تابعین میں بھی مختلف طبقات ہیں۔ سب سے بڑا طبقہ، افضل طبقہ کہا جاتا ہے کہ جنہیں حضرات عشرہ مبشرہ، یعنی 10 صحابہ کی جن کو صحبت نصیب ہوئی، بڑے صحابہ کی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا طبقہ یہی ہے۔ امام مسلم نے، یعنی شرح جو صحیح مسلم کے ہیں محدث امام مسلم، انہوں نے 3 طبقے بیان کیے ہیں، اور بعد نے اس سے بھی زیادہ 4، کسی نے 6 بھی بیان کیے ہیں تابعین کے۔ اچھا، ایک مخدرمین کا طبقہ ہے۔ اچھا، مخدرمین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ان کو نصیب ہوا، لیکن رسول اللہ سے ملاقات ثابت نہیں ہوئی۔ ایمان تو لائے لیکن رسول اللہ سے ملاقات نہیں۔ اگر ملاقات ہو جاتی، ایمان بھی تھا، تو پھر یہ صحابی ہو جاتے، لیکن ایمان والے تو تھے لیکن آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، آپ کی صحبت، آپ سے ملاقات نصیب نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے۔ انہی میں شاہ حبشہ بھی شامل ہیں، مخدرمین میں ویس القرنی بھی ان میں شامل ہیں، ابو عثمان الہندی بھی، ہندی بھی ان میں شامل ہیں، اسود بن یزید النخعی وہ بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ ہیں جن کو مخدرمین کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کا زمانہ تو نصیب ہوا لیکن کلمہ آپ کو دیکھ کر نہیں پڑا، بغیر دیکھے بن دیکھے یہ مسلمان ہوئے۔
آپ کی صحبت ان کو نصیب نہ ہو سکی، زیارت نہ ہو سکی، تو یہ مخدرمین کہلائے، یعنی ایک لحاظ سے یہ تابعین ہی کا ایک طبقہ بن گیا۔ اب اس کے بعد جو فقہا تابعین ہیں ان کی تعداد ویسے تو 7 بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ان سے روایت ایک حدیث ہے وہ بھی میں بیان کروں گا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ ان کی جگہ پہ بعد نے کہا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق کے پوتے، بعد نے کہا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن، وہ ان کی جگہ پر آتے ہیں۔ وہ 7 تابعی جو فقہا میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک تو سب سے پہلے سعید بن المسیب ہے، ان کا آپ بڑا نام سنیں گے، بڑا نام پڑھیں گے آپ ان کا، حضرت سعید بن المسیب، اور پھر اس کے بعد قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ غالباً حضرت ابو بکر کے یہ پوتے بن جاتے ہیں، اور عروہ بن زبیر ہیں، خارجہ بن زید ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہیں، اور سلیمان بن یسار ہیں۔ یہ 7 ہیں۔ بعد نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی جگہ سالم بن عبداللہ بن عمر کو لائے ہیں، اور بعد نے کہا کہ نہیں، ان کی جگہ ابو بکر بن عبد الرحمن۔ وہ کل بہرحال یہ 7 فقہا تابعی بنتے ہیں، اور تابعات میں حضرت حفصہ بنت سیرین کا نام لیا جاتا ہے، اور حفصہ بنت سیرین بہت بڑی عالمہ کہا جاتے ہیں، ان کے جو بھائی تھے غالباً محمد بن سیرین، اور جن کی خوابوں کے حوالے سے بھی کتابیں تعبیر کے حوالے سے ملتی ہیں۔ یہ جب محمد بن سیرین ان کو کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تھی تو وہ اپنی بہن کے پاس جا کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے، اور اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن، اور پھر ان کے بعد ام دردہ الصغریٰ، ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ تابعات میں ان کا پھر مقام اور درجہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے چند روایات جو تابعی سے بیان ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام مسلم نے کتاب البیوع میں ایک مرسل روایت کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حدثنی محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے روکا، منع فرمایا۔ یہ مختلف بیع کی قسمیں ہیں، چونکہ اس وقت درخت ہوتے تھے، درختوں پر پھل ہوتا تھا۔ کئی دفعہ اسلام سے پہلے یا اسلام کے وقت میں لوگ ایسا کر لیتے تھے کہ بھئی جو درخت پر لگا ہے یہ میں نے بیچ دیا، یہ تمہیں دے دیا۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو خریدنے والا ہے اس کو مشکل بھی پیش آتی تھی، یعنی اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ پھل اس قابل بعد میں وہ جل جائے، ختم ہو جائے، آندھی طوفان آ جائے، سارا پھل ختم ہو جائے، اس کا نقصان ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیع سے منع کیا۔ اس میں سے ایک بیع کیا ہے، عن المزابنہ۔ بخاری شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ 3-4 قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سعید بن المسیب تابعی ہیں، لیکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مزابنہ سے منع کیا۔ اب یہ تابعی کون سے؟ یہ تابعی کبیر ہیں، یعنی کھجور کا درخت کھجور کے بدلے بیچا جائے، یعنی ایک درخت پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ایک کھجوریں وہ ہیں جو ٹوٹ کر زمین پر پڑی ہوئی ہیں، یہ کہا جائے کہ جو یہ نیچے والی ہیں یہ میری ہو گئی، اوپر والی تمہاری ہو گئی، یعنی وہ اس کے بدلے میں لے لینا، یعنی کھجور کا درخت کھجور کے بدلے بیچ دینا، یہ جو ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا کیونکہ اس میں نقصان تھا۔ اچھا، اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان سے جو روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل وجهه بیمینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ سے دھویا کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے دھویا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی ہیں، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ ان رسول اللہ، یہ نہیں بتایا کہ بھئی کس صحابی سے انہوں نے سنا، تو یہ کیا ہوا؟ اس کو کہا گیا کہ یہ ارسال تابعی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن المسیب سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخرج من المسجد احد بعد النداء الا منافق، کہ جو مسجد سے اذان ہونے کے بعد نکلتا ہے وہ سوائے منافق کی کوئی اور نہیں نکلتا، منافق ہی اذان کے بعد مسجد سے نکلتا ہے۔ ہاں الا اخرجت حاجتہ وهو يريد الرجوع،
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ منافق نکلتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص کہ اس کو کوئی حاجت آ گئی، اس کی ضرورت نے اس کو نکالا، لیکن اس کی نیت واپس لوٹنے کی ہے. وہ یہ کہتا ہے اذان ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے کوئی کام ہے، میں کر کے ابھی واپس آ کر نماز میں شامل ہو جاؤں گا، اس نیت کے ساتھ باہر نکلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب دیکھیے کہ روایت حضرت سعید بن المسیب کر رہے ہیں، تابعی ہیں، کبیر تابعی ہیں، لیکن درمیان سے صحابی کا ذکر نہیں کر رہے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ارسال تابعی ہو گیا. اور یہ تابعی کون سا؟ یہ کبیر. اب اس کے بعد تابعی صغیر سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ابن شہاب سے ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابن شہاب ہیں، قتادہ ہیں، ابو حازم ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، یہ ان کو تابعی صغیر میں ان کو شمار، تابعی صغار آپ کہہ لیجئے، تابعین صغار میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. اب ابن شہاب یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رما جمرتن القصوى فناحرا ثم حلق ثم افاد من فور ذلك، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمرہ عقبہ کی کنکریاں ماری تو پھر اس کے بعد آپ نے نہر کیا، پھر سر کے بال منڈوائے، اور پھر اس کے بعد فوراً پھر آپ واپس آ گئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن شہاب نے واضح بات ہے کسی صحابی سے سنا ہوگا تو پھر ہی اس حدیث کو بیان کیا، لیکن درمیان میں سے صحابی کو بیان نہیں کیا گیا. اب یہ ہم نے بات یہاں تک کر لی. اور اسی طرح تبع تابعی کی بھی ارسال ہیں، یعنی مرسلات تبع تابعی بھی ہیں. یعنی تبع تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ کا قول یا فعل نقل کرتا ہے، لیکن درمیان میں سے تبع تابعی نے ممکن ہے کہ اپنے ہم اثر کسی تبع تابعی سے سنا ہوگا، اور اس تبع تابعی نے تابعی سے سنا ہوگا، اور پھر تابعی نے پھر صحابی سے سنا ہوگا. اب آ جائیے اس کے بعد ابن حجر اسقلانی کی طرف، نخبۃ الفکر کی طرف ہم آتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے کہ جو تابعی کی مراسیل ہیں، تابعی کی یعنی جو مرسل روایت ہیں تابعی کی کہ وہ صحابی کا نام لیے بغیر بیان کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ائمہ میں موجود ہے. امام شافعی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں، احناف بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، ان میں کسی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے. یہ پوری عربی عبارت ہے، اس کو پڑھنے کے بجائے میں صرف اس بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا، جمہور محدثین کے مطابق، یعنی ان کا کہنا یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے نا، تابعی کی مراسیل اور تابعی کی جو روایت ہے مرسل کو قبول کرنے اور رد کرنے میں توقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس نے اپنی عادت، جو معروف عادت ہے کہ وہ بیچ میں سے غائب کر کے بیان نہیں کرتا، یعنی صحابی کو عام طور پر بیان کرتا ہے کہ اس صحابی سے میں نے سنا، لیکن اگر کبھی وہ اس معمول سے ہٹ کر اور اس عادت سے ہٹ کر بیان کرتا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس نے محذوف کیا کہ وہ آیا کہ سکہ ہے یا نہیں ہے. اب سکہ کی دو صورتیں، ایک تو اس کے نزدیک سکہ ہے، دوسرا یہ کہ واقعی وہ سکہ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس پر توقف اختیار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا آیا کہ اس کو قبول کیا جائے یا اس کو رد کیا جائے. امام شافعی کا جو مذہب ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ جو تابعی کی مرسل ہے، مراسیل ہیں، جو روایت ہے ایسی، تو وہ شرط کے ساتھ قبول کیا جائے گا. شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہوگی کہ کسی اور طریق سے، سند سے دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ جس سے بیان کر رہا ہے تابعی اپنے تابعی سے بیان کر رہا ہے، تو آیا کہ وہ سکہ ہے یا نہیں. صحابی تو سکہ ہی ہوگا، لیکن وہ آخر کسی سے بیان کرتا ہے تو وہ آیا کہ اس کی صورت کیا آگے بنتی ہے. تو یہ دیکھا جائے گا، کسی اور روایت اور سند سے اگر اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا. اچھا، آخری بات جو یعنی اس بارے میں امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تابعی کی عام عادت یہ ہے کہ وہ سکہ راوی سے ہی روایت کرتا ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ اس کی جو ارسال روایت ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا. اگر اس کا ایسا مزاج نہیں ہے
کہ وہ ثقہ راوی سے روایت کرتا ہو عمومی طور پر، یہ میں صحابی کی نہیں بات کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح تبع تابعی اپنے کسی تبع تابعی سے روایت کرتا ہے، پھر وہ آگے تابعی سے روایت کرتا ہے، ممکن ہے وہ تابعی پھر کسی تابعی سے روایت کرتا ہو۔ یہاں پر ابن حجر عسقلانی نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کوئی 6-7 روایتوں کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ عبارت یہاں پر ابن حجر عسقلانی کی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وَأَمَّا بِالْإِسْتِقْرَاءِ فَإِلَىٰ 6 أو 7، 6 یا 7، یہ یعنی ممکن ہے کہ اس طریقے سے ایک تبع تابعی سے پھر وہ آگے تبع تابعی سے، اس طرح کر کے پھر وہ تابعی سے، پھر وہ آگے اور کسی تابعی سے، پھر وہ آگے کسی اور تابعی سے، پھر وہ صحابی سے، یعنی یہ اس طرح کر کے کہتے ہیں کہ 6-7 سندیں راوی بن جاتے ہیں یہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو روایت کرنے والا ہے تابعی ہے، جو روایت کر رہا ہے یا تبع تابعی ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ وہ جو روایت کر رہا ہے اس کا مزاج اور اس کی عادت کیا ہے۔ اگر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ثقہ سے ہمیشہ روایت کرتا ہے اور اس کے راوی ثقہ راوی ہوتے ہیں، اگر کہیں پر اس نے ارسال کا بھی راستہ اختیار کر لیا، یعنی مرسل روایت اس سے موجود ہے کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، تو اس کی روایت کو اس لیے قبول کر لیا جائے گا کہ اس کی عادت ثقہ روایت کو بیان کرنی ہے، ثقہ راوی سے لینے کی عادت ہے، تو لہٰذا اس کی قبول کر لی جائے گی روایت۔ لیکن اگر کوئی ایسا راوی ہے کہ جس کی عادت ہے کہ وہ غیر ثقہ کی بھی روایت کو لے لیتا ہے، اگر اس سے کوئی مرسل روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس نے اپنے سے آگے راویوں کو بیان نہیں کیا، تو اس کی روایت کو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک علیحدہ امام ابن حجر عسقلانی نے بڑی تفصیل سے یہاں پر گفتگو کی ہے، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا ترتیب کیا دی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے۔ انہوں نے ترتیب یہ دی ہے کہ سب سے پہلے تو تابعی کبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرے، تابعی کبیر، ایک یہ بات۔ دوسرا کیا، کوئی تابعی رسول اللہ کی طرف منسوب کرے، تابعی کبیر تو نہیں لیکن تابعی ہے، اچھا، جس کی سند میں کوئی راوی ساکت ہو، یہ تیسری قسم، یعنی یہ تعریفات مرسل کے حوالے سے بیان ہو گئی کہ تابعی کبیر ہو گیا، پھر تابعی ہو گیا، پھر تابعی کے علاوہ جو تیسری قسم بن گئی کوئی بھی ہے، پھر تبع تابعی ہے، تبع تابعی ہے، وہ بیان کرتا ہے، تو اس کو پھر ابن حجر عسقلانی نے اس طرح اس کو ترتیب کے ساتھ اپنی اسی کتاب میں نخبۃ الفکر میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ تعالی ہم نے مرسل پر تفصیل سے بات کی ہے، اور آئندہ سیشن میں ہم بات کریں گے معدل کے حوالے سے، جی معدل، اور پھر اس کے بعد منقطع۔ تو یہ چونکہ مرسل پر بھی یاد رکھیے کہ ایک ایک قسم پر محدثین کی کتابیں موجود ہیں، اور امام ابن حجر عسقلانی کی اپنی کتابیں بھی ایک ایک قسم پر، یعنی اصول حدیث کی ایک قسم لے لیجئے، معلق ہے، معدل ہے، مرسل ہے، اور اسی طرح جو ہم نے بات کی کہ راوی کے طعن کے جو اسباب ہیں کل 10 ہیں، تو محدثین نے بڑی ضخیم کتابیں صرف ایک ایک قسم پر لکھ دی ہیں۔ تو اسی طرح جو مراسیل ہیں ان پر بھی بڑی کتابیں ہمارے ہاں موجود ہیں، اور کچھ کتابیں میرے پاس بھی لائبریری میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم معدل پر اور پھر منقطع پر ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔